اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النحل کی بقیہ آیات کا مطالعہ کریں گے اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 74 تک کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے اور آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 83 تک کی آیات پر بھی زیر غور لائیں گے۔ آج کے اہم موضوعات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی زوجہ نہیں، بے شک وہ ہر طرح کے اس طرح کی چیزوں سے، ہمہ قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں واحد لا شریک ہے۔ بچیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک سے منع کیا گیا ہے کہ لوگ کس طریقے سے بچیوں کو، لڑکیوں کو بہت ہی ننگ و عار تصور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں، اسے منع کیا گیا۔ مقصد نزول قرآن بیان کیا گیا کہ یہ ہدایت اور روشنی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے سننے کی صلاحیتیں دیں، سکونت کے لیے گھر دیے، لباس دیے، اس طریقے سے بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ انسانی رشتوں کا ذکر ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اور لباس، سکونت کے لیے گھر، یہ تمام ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اپنی سب مخلوق کو مالا مال کیا ان نعمتوں سے۔ عدل و احسان کا حکم دیا ہے، قرابت داروں سے حسن سلوک کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، اس کے لیے کوئی اولاد ثابت کی جائے، خاص کر بیٹیاں۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کی نسبت ایسی جرت کس طرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں بنو خزاعہ کا رد ہوا ہے۔ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے وہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ لوگ کس قدر بے باک ہیں اور گستاخ ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ تو پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ زوجہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود اپنے لیے بیٹیاں دیے جانے پر رضامند نہیں، جب مانگیں گے بیٹا ہی مانگیں گے۔ اپنے لیے تو بیٹا مانگنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے فرشتے ہیں، اب فرشتیاں تو نہیں ہے نا، فرشتے ہیں، مذکر ہیں، لیکن اس کو مؤنث ٹھہراتے ہیں۔ وہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو دیکھیں کس قدر بد نصیبی کی بات ہے اور کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے؟ دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی بری مثال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود بھی پسند نہیں کرتے، اور زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم نے تجھ سے پہلے بھی قوموں میں رسول بھیجے تھے، پھر شیطان نے لوگوں کو ان کی بدعمالیاں اچھی کر دکھائیں، سو آج بھی ان کا وہی دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 58 ہے کہ جب ان کو کوئی خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دے دی۔ مراد یہ کہ ان میں سے کوئی بتاتا ہے انہیں کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو نفرت اور غم سے تیوری چڑھ جاتی ہے، اور دن بھر ناخوش خفا خفا سا پھرتا رہتا ہے، اور چہرہ بے رونق اور دل گھٹا رہتا ہے۔ یہ ناگہانی مصیبت کہاں سے سر پر آ گئی، یہ مصیبت ہے میرے لیے، تو میں اس کو اب کیا کروں؟ کیا یعنی کہ یہ رسمی زمانے کے مطابق، رسمی ننگو آر کے تصور سے کہ لڑکی کو زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا، ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ دنیا کی آر قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دوں یا زمین میں اتار دوں، یعنی مار ڈالوں؟ جیسے کہ جاہلیت میں بہت سے سنگ دل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام نے آ کر اس کبھی رسم کو مٹایا اور اس کا ایسا کما کیا کہ اسلام کے بعد ساری دنیا میں آج تک اب پھر اس بے رحمی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلے جو لوگ تھے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ ایسی بچی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ آج بھی ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہر شخص کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے بیٹا ملے، بیٹا پیدا ہو، چاہے جتنے بھی بیٹے ہوں تب بھی کہتے ہیں بیٹا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں یا بیٹیوں کی خوشی مناتے ہیں یا بیٹیوں کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں ایک تو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، اور پھر ایک ایسی ہماری
نفسیات بن چکی ہے کہ جس کو بھی بیٹی پیدا ہو، جس کی بھی بیٹی پیدا ہو، تو اس کا دل گھٹ جاتا ہے کہ ہائی یہ کیا پیدا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی رحمت بنایا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ بیٹیاں بہت پیاری چیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مردوں کے برابر کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بہنوں یا دو سے زائد بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت انگلی اور درمیانی انگلی کو برابر کھڑا کیا اور کہا کہ ہم اس طرح قریب قریب ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں یا بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، ان کو اچھے طریقے سے پالا پوسا۔ تو یہ دور جاہلیت تھی کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی 10 بہنوں بیٹیوں کو دفن کیا ہوا تھا، زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ تو ایسی پھر یہ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ بیٹیاں پیدا ہو جاتی، وہ ان کو زندہ بھی رکھنے پر مجبور بھی ہو جاتے کہ چلو چھوڑ دیتا ہوں، تب بھی سارا دن یہ سبینے بنانے میں لگے رہتے کہ کس طریقے سے، سوچتا رہتا کہ کیا کروں، اب اس کو مٹا ڈالوں، زمین میں درگور کر دوں، مار ڈالوں یا زندہ رہنے دوں۔ یعنی کہ اس طریقے سے وہ سارا دن سوچتے اور بیٹیوں کی خوشخبری کو بدخبری تصور کرتے تھے۔ آج بھی ہم پر وہی اثرات ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم پیسے نہیں بھیجتے، نہ ہی کوئی معاوضہ دیتے ہیں کہ فلاں نے زیادہ پیسے دیے تو اس کو لڑکا دیا اور ہم نے کم پیسے دیے تو ہمیں لڑکی دی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور اس میں ہی بڑی حکمت ہوتی ہے، اس میں ہی بڑی بھلائی اور بہتری کی بات ہے۔ تو لڑکیوں کو کمتر سمجھنا یا ان کو لڑکوں سے کم درجے پر رکھنا سخت زیادتی ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ لڑکیوں سے متعلق ظالمانہ فیصلہ جو ہے تو قیامت کے دن انہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اس کو چوما اور گود میں بٹھا لیا، اور جب بیٹی آئی تو اس کو ساتھ بٹھا لیا، دوسری طرف بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پسند نہ فرمائی کہ یہ تم نے ناانصافی کی ہے کہ اس کو چوما ہے اور ساتھ بٹھا لیا ہے، جبکہ بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا یا انصاف نہیں کیا۔ تو اگر وہ لوگ پہلے جو لوگ تھے اسلام سے قبل، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے آر اور ننگ سمجھتے تھے، اگر وہ ان کو زندہ بھی رہنے دیتے تھے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کو حصے میں کم خوراک دیتے ہیں، چیز کم دیتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو آدھا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سخت زیادتی کی اور ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی بری مثال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر وہ یہ جیسے اپنے مشرکین اپنے ظلم اور گستاخیوں کے انجام پر یقین نہیں رکھتے، یہ اپنی بری مثال یا بری صفت و حالت جیسے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بھلائی اور اچھائی ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر
ہم جو بھی ظلم کریں، ہم جو بھی گستاخی کریں، تو اس کی وہی ہمیں جو ہے ہمارے لیے آخرت اچھی ہی ہے، بہترین ہی ہے۔ اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اپنے لیے بہترین چیز مانگتے ہیں، اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ان کے آخرت کا سہارا ہوں گے، اور پھر جو ظلم اور شرک وغیرہ کا انجام ہونا چاہیے، اس سے بجائے اس کے کہ وہ ڈریں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سے تو ہم آخرت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے، جو بھی عظیم الشان اور بلندی کے درجات ہیں وہ ہمیں ملیں گے، کیونکہ یعنی کہ وہ ہم جتنی بھی حرکتیں کریں، لیکن آخرت ہمارے لیے ہی بہتر ہوگی۔ اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑے اور نہ چھوڑے زمین پر ایک بھی چلنے والا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گستاخیوں اور ناانصافیوں پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے، تو چند گھنٹے بھی زمین کی یہ آبادی جو ہے نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا میں بڑا حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے، نافرمانوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کی بجائے اس کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے احکامات کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی خطا اور قصور وال سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہوگا۔ چھوٹی موٹی خطائیں، کچھ تو بڑے بڑے ظالم اور بدکار لوگ ہیں، اور چھوٹی موٹی خطا کرنے والے قصور وار تو سبھی ہوتے ہیں۔ جب خاطی و بدکار، خطا کار اور بدکار فوراً ہلاک کر دیے گئے، تو صرف معصوم انبیاء زمین پر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ بلکہ ان کا ملائکہ کے ساتھ رہنا زیادہ موزوں ہے، کیونکہ پیغمبر بھی معصومان الخطا ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انبیاء اور فرشتے، انبیاء، رسول، پیغمبر بھیجے جائے؟ جب نیک اور بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے، تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو سب بنی آدم کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرض کیجئے خدا نے انسانوں کے ظلم اور زیادتی پر بارش بند کر دی، تو کیا آدمیوں کے ساتھ جانور نہیں مریں گے؟ ظاہر ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بہر کیف خدا اگر بات بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے، تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے، مگر وہ اپنے علم اور حکمت سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجرموں کو بار بار توبہ اور اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ انہیں جب تک کہ وعدے کا دن نہیں آ جاتا، قیامت کا دن نہیں آتا، انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، انہیں چھوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب وقت آ پہنچے گا تو پھر نہ ایک منٹ آگے پہنچ سکیں گے، ایک گھڑی آگے سے رکھ سکیں گے، نہ پیچھے۔ جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے، بس اسی لمحے ہی ان کی جان قبض کر لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اگر جتنی یہ گستاخیاں کرتے ہیں اور ظلم اور زیادتی میں بڑے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو فی الفور عذاب دینا چاہے، ان کو پکڑنا چاہے، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور پھر زمین پر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ صرف اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کی بھلائی ہمارے لیے ہے اور سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چیزیں بری سمجھ کر اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مثلا بیٹیاں یا اپنی ملک میں سے کسی اجنبی کی شرکت یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت جو ہے انہی کے لیے ہے؟ اور یا پھر یہ اس کا مذاق اڑانا انبیاء کا، اور خداوند قدوس کے لیے ایسی ایسی باتیں کرنا جو زیبا نہیں دیتی، باوجود ایسی گستاخیوں کے زبان پر جھوٹا دعویٰ۔ یہ جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی بھلی چیزوں کے لائق ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ آخرت وغیرہ کے اگر کس سے سچے، اول تو آخرت ہے ہی نہیں، اگر سچ بھی ہے تو وہاں بھی ہم خوب چین سے رہیں گے، یعنی کہ
ہمارے ہی لیے ہے سب کچھ، اور یہ جو کچھ ہے یہ ہم چاہے جو جتنی بھی گستاخیاں کرتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل میلا نہ کیجیے، آپ مت گھبرائیں ان سے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان سے پہلے، آپ سے پہلے بھی ہم انسان ہی بھیجتے رہے ہیں، قوموں میں رسول بھیجتے رہے ہیں، لیکن یہ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور پھر شیطان نے ان لوگوں کو ان کی بدعمالیاں اچھی کر کے دکھائیں، وہ ان کا دوست بنا رہا اور ان کا رفیق بن کر ان کو بتایا کہ یہ تم بالکل صحیح ہو۔ تو آج بھی یہ لوگ ہیں اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی ان گستاخیوں کے ساتھ ایسی باطل آرزویں بھی رکھتے ہیں۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ ان کے لیے کوئی خوبی اور بھلائی تو کیا ہوگی، البتہ دوزخ تیار ہے، جس طرف وہ بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی ان کے لیے دوزخ ہے، آگ ہے، دردناک عذاب ہے، جہاں پہنچ کر گویا بالکل بھلا دیے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی مہربانی اور لطف و کرم کی نظر نہ ہوگی، کیونکہ ان کی گستاخیاں اس قدر ہیں اور ان کے دعوے جھوٹے اس قدر ہیں کہ ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو دردناک اور آگ کا عذاب نہ دیا جائے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے اس لیے تجھ پر کتاب اتاری ہے کہ تو انہیں وہ چیز کھول کر سنا دے جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے آپ واضح کر کے بیان کر دیں، ان کو کھول کر بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ کفار کی گستاخیوں اور لغو اور بیہودہ باتوں کا ذکر کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر مختلف امتوں میں بھیجے تھے، لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ شیطان نے مردود نے ان کو ان کے اچھے عمل برے عمل اچھے کر کے دکھائے، اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے رہے۔ آج وہ سب خدائی عذاب کے نیچے ہیں، اور جو شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ یہ قرآن جو ہے صرف اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں، مثلا توحید اور آخرت، احکام حلال و حرام وغیرہ، ان سب کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات، تمام جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں۔ آگے ماننا نہ ماننا خود مخاطبین کا کام ہے، جن کو بتایا جا رہا ہے ان کا کام ہے اب وہ صحیح کو صحیح جانے اور غلط کو غلط مانے، تو ان کا ہی ہے۔ جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اور رحمت قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے نازل کی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کے احکامات پر چلنے والے ہیں۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے۔ ہم ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے نشا اور اچھی غذا بھی بناتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے میووں سے کھا کر پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نہیں سیکھتے، جو یعنی خشک زمین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی اتارتا ہے اور خشک اور مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے، آسمانی بارش سے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، گویا خشک ہونا زمین کی موت اور سرسبز و شاداب ہونا حیات ہے۔ تو اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، وہ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ وہی پانی نازل کرتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ اگر وہ اس پانی سے تمام سبزہ چارہ پھل فروٹ سب کچھ پیدا کرتا ہے اور ایک مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اس میں سوچنے کی بات ہے۔ جو اللہ کے احکام سنتے اور مانتے ہیں تو وہ اس کی نشانیوں کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے، یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ جانور گھاس چارہ کھاتے ہیں، وہ پیٹ میں پہنچ کر 3 چیزوں کی طرف استعمال ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصے میں ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ یعنی گوبر کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے، اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر عروق میں پھیلا دیتی ہے، یعنی کہ ان کی رگوں میں خون دوڑنے لگ جاتا ہے، اور جو ان کی حیات اور بقا کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے ان کو خوراک، زندہ رہنے کے لیے ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے، کچھ فضلہ بن جاتا ہے، کچھ ان کا خون بن جاتا ہے جو ان کو طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، جسے وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور اسی مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء کو گوبر اور بعض خون بن گئے، ان 2 گندی چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز دودھ تیار کرتی ہے جو نہایت پاک، طیب اور خوشگوار چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ اس نے کس طریقے سے ایک ایسی مشین لگا دی جو خوراک کے 3 حصے کر دیتی ہے، ایک فضلہ کی شکل میں باہر پھینک دیتے ہیں، ایک ان کے جسم کو قوی توانا اور ان کی زندگی کا باعث ہے، اور ایک انتہائی میٹھی لذیذ چیز جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے اس نے نعمت نازل کی کہ انتہائی پاک طیب خوشگوار اور بالکل سفید دودھ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑے انعام ہے، یہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، سوچنے کی چیز ہے کہ سمجھنے عقل والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ایک جانور کے جسم سے، جو صرف گھاس چارہ اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے نشا اور اچھی غذا بناتے ہیں۔ اب میووں سے، کھجور اور جتنے بھی ان میووں سے جیسے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے انگور سے شراب بنتی ہے، اسی طریقے سے کھجور سے نبیذ تیار ہوتی ہے۔ نبیذ کہتے ہیں جب کھجور کو پانی میں ڈال کر 2-3 دنوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، چند دنوں کے لیے، تو وہ پھر ایک مشروب سا تیار ہو جاتا ہے جس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اس میں کچھ نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ آور مشروب وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح اس سرکہ اور خشک تازہ کھجور ہوتی ہے، تازہ انگور ہوتی ہے، پھر اس سے کشمش بنتی ہے۔ مراد یہ کہ ان پھلوں سے جو انگور کھجور ہے، ان سے تم کتنی چیزیں بناتے ہو، ہم سرکہ بھی بناتے ہیں، اور یہ کشمش بھی بنتی ہے، شربت بھی بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کس قدر رحمتیں اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اسلام سے پہلے شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ شراب حرام ہو گئی تو تمام مسلمانوں نے چھوڑ دی، چاہے اس کا تھوڑا سا بھی ایک گھونٹ، ایک قطرہ کیوں نہ ہو، شراب ہے وہ حرام ہے، اور چاہے زیادہ ہو یا کم ہو وہ حرام ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اپنے جنتی بہشتی لوگوں کو، بہشت میں داخل ہونے والوں کو انطہور شراب پلائے گا، جس سے نہ نشہ ہوگا، نہ دماغ خراب ہوگا، بلکہ وہ بہت ہی لذیذ اور پر لطف چیز ہوگی جو اس کے جنتی لوگوں کے نصیب ہوگی۔ لیکن اب دنیا میں ہمیں منع ہو گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا یاد دلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں پانی نازل کرتا ہے تمہارے لیے، پانی سے تمہاری زمین زندہ ہوتی ہے، ہمہ قسم کے پھل پھول اگتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے ہر طرح کا، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے، پھر جانوروں سے تمہیں دودھ ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پھل پیدا کیے، شہد پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ اور پھر حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو۔ اب یہاں یاقلون کا جو لفظ عقل سے مشتق ہے، اس میں خاص مناسبت رکھتا ہے، سکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ سکر کہتے ہیں نشے کو، نشہ چیز۔ اب یہاں پر جو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کیونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے ارشاد فرما دیا کہ آیات کا سمجھنا عقل والوں کا کام ہے، نشہ پینے والوں کا نہیں، نشے میں رہنے والوں کا کام نہیں ہے سوچنا سمجھنا، عقل سے کام لینا، بلکہ یہ تو عقل مند لوگوں کا ہے۔ اس نے انگور کی بیل چڑھانے کو جو تم باندھتے ہو کہ کہاں کہاں پہ، جہاں جہاں باندھتے چلے جاتے ہیں رسیوں کو، ڈڈیوں کو، کہ یہ انگور کی بیل وہاں چڑھ جائے، اور یا جو
عمارتیں تم لوگ تیار کرتے ہو، شہد کی مکھی کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی، جو باوجود ادنا ہونے کے، دیکھیں ننھا سا ہے، ایک ننھا سا کیڑا ہی ہے شہد کی مکھی، اور اگر چھوٹی مکھی کو دیکھیں تو بالکل ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک شہد بڑی مکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹی مکھی، دونوں کا شہد جو ہے بالکل مختلف ذائقے کا ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد بلکہ زیادہ لذیذ، بہت زیادہ لذیذ شہد ہوتا ہے۔ تو اتنے ادنا سے حیوان ہونے کے کو نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے وہ سکھائی کہ وہ اپنا چھتا کس طرح بناتی ہیں، پہاڑوں، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہیں۔ ساری مکھیاں ایک بڑی مکھی کے تحت رہ کر پوری فرما برداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جس کے ساتھ مکھیوں کا جلوس چلتا ہے۔ جب کسی جگہ مکان بناتی ہیں تو سب خانے مسدس اور مساوی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس پرکار ہوتی ہے، نہ فٹ، نہ کوئی پینسل، نہ کوئی ایسا نشان، نہ نقشہ، بس قدرت نے ان کو اس طریقے سے سکھایا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو، انسان کو، سوچنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی خانہ نہ آگے ہے نہ پیچھے، کس طریقے سے انہوں نے خوبصورت خانے بنائے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ فضول خالی رہ جائے پورے چھتے میں۔ پورے چھتے کو اگر معائنہ کریں تو کوئی فالتو چیز نہیں ہے، کوئی فالتو، ہم اگر انسان بھی ویسی ڈرائنگ بنانا چاہیں تو کوئی نہ کوئی خالی جگہ ٹیڑھی میڑھی چھوٹی موٹی رہ جائے گی، لیکن قدرت نے، اس ذات نے ان کو اس طرح سکھایا ہے کہ کوئی ذرا برابر بھی خالی ابس فضول خالی جگہ نہیں رہتی، بلکہ بالکل مساوی اور متوازن ایسی شکل بنائی ہے۔ تو فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا برابر بھی کوئی کجی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی کچھ رہ جائے۔ تو یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ان کو سکھایا ہے کہ وہ ایسے راستوں پر چلتی ہے، اور پھر اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد مزاج کے مناسب ہر قسم کے پھلوں اور میووں سے اپنی غذا کو پورا کرو۔ چنانچہ مکھیاں اپنی چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھل چوستی ہیں اور ان سے اپنا خوراک حاصل کرتی ہیں، جو بھی انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی غذا حاصل کرنے اور کھا پی کر چھتا کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نہیں بھولتی، دور دور نکل جاتی ہیں اپنے رس لینے کے لیے، گندی جگہ پر ہرگز نہیں بیٹھتی، صاف ستھرا پانی پیتی ہیں اور صاف ستھرے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری قدرت اللہ ہی کے لیے، صرف وہی ہے ذات جو ان کی رہنمائی کر سکتی ہے اور ان کو راستہ دکھا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ مکھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں، پھر بے تکلف اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں، ذرا راستہ نہیں بھولتی۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے قدرت نے ان کے لیے فطری راستے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ آرام سے اس پر بڑے فرما برداروں کی طرح چل کر وہاں پر آ جاتی ہیں، پھول اور پھل چوس کر فطری قوت حاصل کرتی ہیں، تصرف کرتی ہیں، اور پھر اس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ تو یہ ساری، جس سے مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے، سفید شہد بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہے، زرد بھی ہے، کہ رنگوں کا اختلاف ہے، موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کا بھی اختلاف سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری شہد جو ہیں ہمہ قسم کے رنگوں کا شہد، ہر قسم کے ذائقے کا شہد مفید ہے۔ بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء للناس کہا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی، ایک جانور، ایک چھوٹے سے جاندار کو، ایک چھوٹے سے حیوان کو، کیڑے کو اتنا کچھ سکھا دیا، اور وہ فرما بردار ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے،
اور ایسی لذیذ، ایسی شفا بخش چیز لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. تو اس میں کیا کم نشانی ہے؟ اگر کوئی لوگ سوچتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طریقے سے اس نے ان کے طریقہ کار ہے، ان کا چھتا بنانے کا، ان کا شہد بنانے کا، ان کا پھل لینے کا، اور پھر اپنے گھر تک واپس آنے کا، کہ ذرا برابر وہ بھٹکتی نہیں اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہیں. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے. اگر لوگ سوچیں، غور و فکر کریں تو ان کے لیے یہ بڑی نشانی ہے. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں مارتا ہے، اور کوئی تم میں سے نکمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے جو سمجھدار ہونے کے بعد نادان ہو جاتا ہے. بے شک اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی، پھر جنہیں فضیلت دی گئی وہ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. پھر کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے اور کھانے کے لیے اچھی چیزیں دی. پھر کیا جھوٹی باتیں تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے انہیں رزق پہنچانے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قدرت کے بہت سے خارجی نشان بیان فرما کر انسان کو اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ تم خود اپنے اندر کے حالات میں غور کرو. تم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں تھا، خدا نے وجود بخشا، پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی. یہ کچھ نہ کر سکا اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجے میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے. اتنا بزرگ کر دیا، اتنی لمبی عمر دے دی کہ ہوش و حواس میں نہ رہی، نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی، بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے، نہ سمجھی ہوئی بات یاد رکھ سکتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ علم و قدرت اسی خالق و مالک کے خزانے میں ہے، جب وہ جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے سب بڑائی، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کا مالک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی روزی اور بخشش سب کے لیے برابر نہیں، بلحاظ تفاوت
اور استعداد و احوال کے، اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ روزی میں، رزق میں، فراغت میں کسی کو وسیع روزی دی ہے، کسی کو کم دی ہے، تو اس کی یہ فرق جو ہے اس کی استعداد صلاحیت کے مطابق ہے، احوال کے مطابق ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ کسی کو مالدار اور با اقتدار بنایا، جس کے ہاتھ تلے بہت سے غلام اور نوکر چاکر ہیں، جن کو اسی کے ذریعے سے روزی پہنچتی ہے، ہر وقت آقا کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ بس کیا دنیا میں کوئی آقا گوارا کرے گا کہ غلام یا نوکر چاکر جو بہرحال اس جیسے ہی انسان ہے، اس جیسے ہی ہیں، بدستور غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی دولت، عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کی شریک ہو جائیں، اس کے بال بچوں میں، بیوی میں، گھر بار میں، دولت میں برابر کے شریک ہو جائیں؟ کوئی نہیں پسند کرے گا نا۔ غلام کا حکم تو شرن یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا جائے، تب بھی نہیں بنتا، آقا ہی مالک رہتا ہے۔ اور فرض کرو آقا غلامی سے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصہ دار بنا لے، تو مساوات بے شک قائم ہو جائے گی، مساوی ہو جائیں گے، لیکن اس وقت غلام غلام نہ رہا۔ جب برابری آ گئی نا، پہلے تو مال و دولت مالک کے پاس ہے، وہ اس کو روزی روٹی دیتا ہے یا اس کے اشاروں پر غلام چڑھتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ فرض کریں اگر ایک آقا جو ہے، ایک مالک جو ہے، وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر کے اپنی دولت میں برابر کا اس کو حصہ دار بنا دیتا ہے، بھلے وہ مساوات ہو جائے گی، مساوی ہو جائیں گے دونوں، لیکن اب وہ غلام نہیں رہا، مساوی ہو گیا، کیونکہ وہ آزاد بھی ہو گیا اور مال میں بھی اس کے برابر ہو گیا۔ بہرکیف غلامی اور برابری جمع نہیں ہو سکتی جب دو ہم جنس اور متحد جنس، یعنی کہ ایک ہی نوع کے انسان، ٹھیک ہے نا، متحد النوع انسانوں کے اندر مالک و مملوک میں شرک و تو مساوات نہیں ہو سکتی۔ پھر غضب ہے نا کہ خالق و مخلوق کو معبودیت وغیرہ میں برابر کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک خالق کو، جو خالق و مالک ہے، سب کا رب ہے، اس کو اس کی مخلوق کے برابر کر دیا جائے۔ اور ان چیزوں کو جنہیں خدا کی مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے ہیں، خود مشرکین بھی کرتے تھے، کہ جب کہ تمام چیزوں کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، تو کیوں نہ منعم حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، جس بات کی قبول کرنے سے خود ناک بھون چڑھاتے ہو کہ اس سے زیادہ کبھی و شنی صورت اور کون سی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بری بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس طرح روزی وغیرہ میں حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ اگر علم و عرفان اور کمالات نبوت میں کسی ہستی کو دوسروں سے فائق کر دیا، تو خدا کی اس نعمت سے انکار کرنے کی اور ہر دھرمی کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے ہی جیسے انسان کو اپنے رحمت اور فضل سے مبعوث فرمایا، خاتم النبیین فرمایا، اس کو علم اور عقل شعور سے نوازا، کمالات نبوت سے نوازا، اس کو سرفراز فرمایا نبوت پر۔ اب وہ تم کیوں ناشکری کرتے ہو اور کیوں انکار کرتے ہو، کیوں جھوٹی باتیں کرتے ہو؟ اب اس مالک کے احسان ماننے کی بجائے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے تمہاری ہی قسم کی عورتیں بنائیں، اور تمہاری عورتوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اور کھانے کو دی تمہیں مختلف صاف ستھری پاک طیب چیزیں، تو کیا تم کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہو، کس طرح کی جھوٹی خدا کے ساتھ مثالیں ڈھونڈتے ہو اور اس کے جوڑ بناتے ہو اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یعنی نوع انسانی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، جو تمہاری بقا کا ذریعہ بنا، تمہاری نسل کو آگے بڑھایا، جو
तुम्हारी बकाए शख्सी का सबब बना, तुम्हें सब कुछ देता है, लेकिन तुम उसका एहसान मानने की बजाय बुतों का एहसान मानते हो कि बीमारी से अच्छा किया या बेटा दिया, रोजी दी। ये सब झूठ, ये सब झूठ है। और वो जो सच में देने वाला है, जो हकीकत में देता है, और उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन इकरार नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते कि वो ही है हमारी बकाए नोई का असबाब पैदा करने वाला, सब कुछ नेमतें देने वाला। और ये जो उसने सबसे बड़ी नेमत हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दी, जो हमारे लिए हिदायत, नूर, रोशनी लेके आया, अब्दी और हयात जावेदानी का पैगाम लेके आया, उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन इन बुतों को जो जरा बराबर इनके लिए फायदा मंद नहीं है, ना इनको कुछ दे सकते हैं, ना ही कभी देने वाले हैं, यानी कि वो ना आसमान से मी बरसा सकते हैं, मी बरसाने का खुदाई इख्तियार नहीं रखते, वो तो सिर्फ अल्लाह ही को है इख्तियार। ना जमीन से गल्ला उगा सकते हैं, फिर कादरे मुतलिक के शरीक कैसे हो सकते हैं? माबूदियत में किस तरह वो उनके तुम पूजा करने लगे हो और खुदा को शरीक ठहराने लगे हो, हालांकि वो ना तुम्हें रोजी दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए तुम्हें किसी काम आ सकते हैं, यानी ना फिलहाल इख्तियार उनको हासिल है, ना आइंदा कभी होगा, ना आइंदा हासिल करने की कुदरत रखते हैं, ना माजी में, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में। तो फिर कैसे तुम ऐसी अल्लाह के मुतालिक बातें करते हो? और ये मुशरिक कहते हैं कि एक अल्लाह ही है, ये लोग उसकी सरकार में मुख्तार हैं, मुराद अल्लाह है, लेकिन उसके कामों में ना ये जो है ये दखल देते हैं, और उसकी जो हमारे काम उन्हीं से पड़ते हैं, बड़ी सरकार तक यानी खुदा तक बराह रास्त तो रसाई नहीं हो सकती। अब लिहाजा ये जो छोटे छोटे बुत हमने बना रखे हैं, तो ये हमारे काम इनसे होते हैं, ये लोग उसकी सरकार में उसको इख्तियार दे रखा है, अल्लाह ने इनको इख्तियार दे रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मिसाल बहुत गलत है, ये इस तरह की झूठी बातें अल्लाह पर ऐसी मिसालें न किस्ता करो, अल्लाह ताला के लिए ऐसी मिसालें न ढूंढो। अल्लाह हर चीज खुद करता है, काबिल वास्ता हो या बिला वास्ता। कोई कोई काम किसी को इस तरह सुपुर्द नहीं करता जैसे आम दुनिया में तुम्हारे काम होते हैं। जैसे सलातीन या बादशाह दुनिया में अपने मातहत हुकाम को इख्तियारात तफवीज कर देते हैं। वो तफवीज तो इरादतन कर देते हैं ना कि ये फलां फलां काम फलां शख्स करेगा, लेकिन उनको तफवीज करने के बाद उन इख्तियारात के इस्तेमाल में वो मातहत जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मजिस्ट्रेट या जज फैसले के वक्त बादशाह या पार्लियामेंट या सदर को उस वाक़े और फैसले की मुतलक खबर नहीं होती, ना उस वक्त जुज़ई तौर पर बादशाह की मशीयत और इरादे को फैसला सादिर करने में कतन दखल होता है। बस उसने कह दिया, उसको इख्तियार दे दिया, तो अब जो जी चाहे पार्लियामेंट, बादशाह या वो जज या वकील या मजिस्ट्रेट जो मर्जी फैसला करे, क्योंकि उनको इख्तियार दे दिया गया। तो अल्लाह का मामला यहाँ बिल्कुल उलट है, अल्लाह ऐसा नहीं करता, वो हर छोटा बड़ा काम अदना से अदना खुद करता है, खा बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो। उसके इल्म मुहीत और मुशियत और इरादा, उसकी मशीयत जो है, उसका इरादा जो है उसी से वकू पजीर होता है काम, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। इसलिए लाजिम है कि हर आदमी हर कुल्ली जुजी का फाइल और मुअस्सर हकीकी एतकाद करके तन्हा उसी को माबूद मददगार समझे। उसके इख्तियार में, उसके मामलात में कोई शरीक नहीं, ना ही वो किसी को शरीक बनाता है, ना ही वो अपने इख्तियारात किसी को मुंतकिल करता है, क्योंकि वो तो रब है, वो मालिक है, वो अपना छोटा बड़ा काम खुद करता है, और उसको इसमें कोई मुश्किल नहीं, ना उसको किसी मददगार की जरूरत है कि वो अपने छोटे मोटे काम जो है वो लोगों के सुपुर्द कर दे, उन्हें तफवीज कर दे कि ये मेरे काम तुम सर अंजाम दोगे। वो अल्लाह जो है
ان عام دنیا کے لوگوں سے، بادشاہوں سے اور ان سب لوگوں سے مختلف ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ مخلوق ہم جنس ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو تفویض بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے وہ ایسا عام انسانوں جیسا نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سطح پر برابری رکھتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو سارے احکامات اللہ ہی کے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی ہمیں اچھائی پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، وہی ہمیں خیر پہنچاتا ہے، اسی کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان یا شر پہنچتا ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اور بچانے والی ذات بھی اللہ ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں کہ ہمیں ذرا برابر کوئی رنج غم پہنچے گا تو ہم کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے کہ یہ وہ اس اللہ تک پہنچنا، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے گروہ ہیں مسلمانوں میں بھی کچھ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تک ڈائریکٹ ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ضرور کوئی وسیلہ بنانا پڑتا ہے، وہ جا کے اللہ تک ہماری بات پہنچائے گا۔ ایسی یہ بالکل جھوٹی اور غلط بات ہے۔ اللہ سنتا ہے، چاہے تم تہ خانے میں چلے جاؤ، چھت پہ چڑھ جاؤ، کسی کمرے میں ہو، باہر میدان میں ہو، اونچی آواز میں پکارو یا ہلکی آواز، وہ تمام پکاروں کو سنتا ہے، تمام لوگوں کی حاجات کو پوری کرتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مسائل اور پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ وہی ہے غم درد دکھ دور کرنے والی ذات، اور وہی سب کو نجات دینے والی ہے، وہی شفا دینے والی ہے، وہی اولاد دینے والی ہے، وہی بیٹے اور پوتے دیتا ہے، وہی بیٹیاں اور پوتیاں دیتا ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، جو بات ہم اللہ سے کر سکتے ہیں ہم کسی سے نہیں کر سکتے، تو وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، لہٰذا صرف اسی سے مانگو، اسی کی مدد طلب کرو، وہی سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس کے لیے غلط مثالیں بیان کرنا زیادتی ہے، ناانصافی ہے، ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے،
اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی روؤں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے ہی سامان اور مفید چیزیں وقت مقرر تک کے لیے بنا دی۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنا دی، اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ وہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر گزار ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے اور نہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیے، جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں، اور لاکھوں نعمتوں سے فائدہ ہونے کے وسائل بھی ہیں، فائدہ حاصل کرنے کے وسائل بھی ہیں۔ اگر آنکھ، کان، عقل وغیرہ نہ ہو تو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے، ظاہر ہے کوئی ترقی نہ کر سکیں۔ جب ہمارے پاس نہ عقل ہو، نہ آنکھ ہو، نہ کان ہو، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جوں جوں آدمی کا بچہ بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی علمی اور عملی قوتیں بتدریج بڑھتی رہتی ہیں۔ اس کی شکر گزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو مولا کی اطاعت میں خرچ کرتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خرچ کرتا، اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتا اور اللہ کی شکر گزاری کرتا، نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگیں۔ وہ منعم حقیقی جس نے انعامات سے نوازا، وہ خدا جس نے سب کچھ دیا، سب چیزیں عطا کی، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، سب کچھ۔ ایک ہونٹ نہ دیے ہوتے تو ہم بات کس طرح کرتے؟ ذرا بھی ایک ہونٹ پر، کسی ایک ہونٹ پر کوئی چوٹ لگ جائے یا اس میں تکلیف ہو تو ہم بات کرنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کان، آنکھ، دل، ہونٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں، اینٹ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ اب جس آدمی کو اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے قوا عطا فرمائے، تمام جز اعضاء عطا فرمائے، پرندوں میں ان کے حالات کے مناسب فطری قوتیں ودیع تھیں۔ ہر ایک پرندہ اپنی اڑان میں قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کے تکوینی احکام سے وابستہ ہے۔ اسے کسی درسگاہ میں، کسی سکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ وہاں سے وہ سیکھ کے آئے کہ کس طرح اڑا جاتا ہے۔ قدرت نے اس کے پر اور بازو اور دم وغیرہ کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ثقیل ہو جائے، اور یا ایسا ہو کہ اتنا نرم بنایا کہ وہ چیر پھاڑ کر بے اختیار نیچے آ پڑے کہ وہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکا، یا زمین کی عظیم الشان کشش انہیں اپنی طرف کھینچ لے۔ ظاہر زمین میں اللہ نے کشش رکھی ہے تو زمین اپنی کشش سے اس پرندے کو، اڑتے ہوئے پرندے کو کھینچ لے، نہیں، ایسا نہیں۔ خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہے، جس نے ان کو بے تکلف فضا آسمانی میں روک رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی شان میں برابری کر سکے۔ یہ اس میں بھی ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی نشانیاں اگر تم دیکھو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طریقے سے، ان پرندوں کو دیکھو کہ کس طرح تم پر رحمتیں نازل کی ہیں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ اس کی میں ان نشانیوں کو یاد دلانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ
وہی ہے جس نے تمہیں گھر بسنے کے لیے گھر دیے، جگہ دی، یعنی اینٹ پتھر لکڑی وغیرہ کے مکان بنا کر رہتے ہیں نا ہم، چاہے وہ اینٹ کے بنائیں، پتھروں کے بنائیں، لکڑی کا بنائیں، کوئی نہ کوئی کسی بھی شکل کا گھر ہوتا ہے۔ اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں ہم منتقل نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جائے جا سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس لیے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے اور خیمے بنانے سکھا دیے۔ جو جانوروں کے چمڑے سے تم خیمے بناتے ہو اور اس کے کمرے بھی بنا لیتے ہو، رہنے کا سونے کی جگہ بنا لیتے ہو، جو تم سہولت کے ساتھ منتقل کر سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو، چاہے تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو گھر میں بھی خیمہ لگا سکتے ہو، یا کہیں سفر میں جا رہے ہو، جہاں چاہو نصب کر لو اور جب چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ یعنی کہ اٹھانے چلنے چلتے وقت بھی اٹھانے میں اور جگہ جگہ نصب کرنے میں بالکل ہلکا پھلکا ہے، بہت وزنی نہیں ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ تو یہ اللہ نے ہی سکھایا ہے، اور یہ جو سہولت میسر کی ہے، سہولت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ ان سے تمہیں چلنے کے وقت اٹھانے میں یا جگہ جس جگہ بھی اترو وہاں نصب کرنے میں ہلکے رہتے ہیں، کوئی مشقت پیش نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اونٹ کی پشم، اونٹ کی اون جو ہے، اور بکریوں کی، اور اس طریقے سے جتنے بکری بھیڑ بکریوں کی کھال، ان کے بال، ان سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، سامان رہائش اور آسائش دونوں تیار کیے جاتے ہیں ان سے، جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ جو ان کی کھال کے ساتھ ساتھ، کھال کے تو فائدے ہیں ہی ہیں، ان کی اون سے بھی فائدے ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں ہمارے پرس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، جیکٹس بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں، جرابیں بنتی، بہت ساری ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، دستانے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور دے رہا ہے تو وہ ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بعض ایسی مفید ہیں جو ہمیں سردی یا گرمی میں کام آتی ہیں، اور ایک مقرر مدت تک ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ ہی کے ہیں کہ اس نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے، جس میں مخلوق آرام پاتی ہے، چاہے وہ بادل کے ذریعے تم پر سایہ کرے، یا پہاڑ کے ذریعے، پہاڑ کی اوٹ میں تم بیٹھ جاؤ، یا تمہیں مکان، تمہارے لیے جو مکان تم نے بنائے ہیں اس نے دیے ہیں، تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی ہے، تو یہ تمہارے قدرت ہے، اس کی ہی قدرت ہے کہ وہ تمہیں چھاؤں اور بچنے کی اور بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے، اور چھپنے کی جگہ دیتا ہے، جہاں سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے تم حفاظت کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری گرمی سردی کا بچاؤ بھی ہے، موسم کی شدت سے تمہیں بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، فرمایا ہے کہ یہ جو تمہیں کرتے عطا کیے ہیں جو گرمی میں تمہیں بچاتے ہیں، مراد یہ کہ یہ جو تمہیں زرے ہیں، زرہ پہنتے ہو تم جنگ میں، اور جو تمہیں لباس دیا ہے، زرہ بھی تمہیں زخموں سے بچاتی ہے، لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہے اور تمہیں محفوظ رکھتی ہے۔ اور پھر اس طریقے سے کہ جو لباس ہے وہ تمہیں سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، سردی کی شدت سے اور گرمی کی شدت سے تمہیں بچاتا ہے۔ تو یہ سارے انعامات اللہ ہی کے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح تمہاری ہر قسم کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خیال رکھا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمان ہے، رحیم ہے، تم پر کس طرح تم پر فضل فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں، سارے احسانات ہیں، اگر یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی مہربانیاں فرمائے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہ تو مہربان رب ہے، اس نے تم پر احسان پورا کرنا ہے، اور وہ اس کا یہ
مہربانی ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ دن میں 70 مرتبہ معافی مانگے تو معاف فرما دیتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ اگر یہ آپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ صرف ان کو پہنچا دیں، کیونکہ یہ اگر نہیں مانتے آپ، اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے، محسن اعظم ہے، اس کے فرما بردار ہو کر نہیں رہتے تو آپ صرف ان کو غم نہ کریں، آپ غم نہ کھائیں۔ اگر یہ سارے اس قدر احسانات سن کر، اللہ کی اتنی مہربانیاں سن کر بھی خدا کے سامنے نہیں جھکتے تو آپ غم نہ کریں۔ آپ اپنا فرض ادا کر چکے، آپ نے تمام چیزیں کھول کھول کر تمام ضروری باتیں بتا دی ہیں، سنا دی ہیں، ان کو سمجھا دیا ہے۔ اب آگے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ بس جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، جو اس رحمان کی مانتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اور ان پر انعامات بھی ہوں گے۔ اور جو منکر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ ان کو خود ہی دیکھ لے گا کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہے، اور ان ناشکر گزاروں کا، ناشکروں کا، کہ ان کے لیے عذاب اور آگ تیار کر رکھی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانتے نہیں، جھٹلاتے ہیں، بلکہ منکر ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کو زیبا نہیں ہے، جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ وہ کس طرح جرت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسی باتیں کرنے کا۔ تو آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا کام پورا کیجئے، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ پہنچائیں۔ اگر وہ تمام چیزوں سے منکر ہیں تو خود ہی ان کو اللہ کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔